السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ریٹ کے بچوں، اب میں یہ کویشچن کا جو ہے تیسرا ویڈیو بنا رہا ہوں۔ سوال نمبر 51، اور ابھی تک جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ آپ کو نئے ویڈیو کے ساتھ انفارمیشن ملتی رہے گی۔ سوال نمبر 51، ابتدائی تعلیم مادری زبان میں ہونی ضروری ہے کیونکہ، یعنی جو پہلی سے لے کر 5ویں تک کے جو بچے ہیں ان کی تعلیم مادری زبان، مادری کہتے ہیں اس کا ماتر بھاشا، اس کا مادری یہاں یہ نہیں کہ ہندی میں ہونی چاہیے، یعنی ماتر بھاشا ہر علاقے کی الگ الگ ہوتی ہے، اس زبان میں ہونی ضروری ہے۔ کیوں؟ مادر وطن کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے، بی اساتذہ کو پڑھانے میں آسانی ہوتی ہے، سی روزگار میں سہولت ہوتی ہے، ڈی طلباء کو نصاب سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ سوچ کے بتائیے۔ مادر وطن کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے، چلو یہ ٹھیک ہے ایک اعتبار سے۔ اساتذہ کو پڑھانے میں آسانی ہوتی ہے، اساتذہ کو تو ہر بھاشا میں آسانی ہوتی ہے، استاد ٹیچر کا ہر بھاشا میں پڑھانا چاہیے۔ روزگار میں سہولت ہوتی ہے، یہ تو کوئی مطلب ہی نہیں اس کا۔ اب بچا ڈی، طلباء کو نصاب سمجھنے میں آسان ہوتی ہے، کیونکہ اسے اپنی زبان میں ہوتی ہے تو اس سے طلباء کو نصاب سمجھنے میں کیا ہوتی ہے؟ آسانی ہوتی ہے۔ ڈی از کریکٹ۔ ڈی جو ہے یہ ایک دم صحیح ہے۔ سوال نمبر 2، سوال نمبر 2 کہ لکھنا سکھانے کے مقاصد میں شامل نہیں ہے۔ لکھنا سکھانے کے مقاصد میں شامل نہیں، یعنی جب بچوں کو پڑھا جاتا ہے تو اس میں لکھنے کے مقاصد میں شامل نہیں ہے، تو کون سی چیز شامل نہیں ہے؟ تو یہ 4 آپشن ہے آپ کے سامنے: املا کی درستگی کے ساتھ، رموز و اوقاف کی مشق، حروف کی صحیح بناوٹ کی مشق، اور ڈی حروف کو بلند آواز سے بول کر لکھوانا۔ ان چاروں میں سے کون سا ایسا ہے جو لکھنے سکھانے کے مقاصد میں شامل نہیں ہے؟ تو پیارے بچوں، املا کی درستگی کے ساتھ، یہ تو لکھنے میں اس کا مقصد ہوتا ہے املا کی درستگی ہو، حرف کی صحیح درستگی ہو۔ رموز اور اوقاف یعنی چن جو ہوتے ہیں، وہ چن کی بھی مشق ہونی چاہیے، کہاں پر کوما آئے گا، کہاں پر واوین آئے گا، کہاں پر کیا آئے گا، تو یہ بھی صحیح ہے۔ حروف کی صحیح بناوٹ کی مشق، یعنی لکھنے سے حروف کی صحیح بناوٹ بھی ہونی چاہیے کہ گولائی وغیرہ، جیسے سین کو کیسے لکھا جاتا ہے، سین کو یوں لکھی گولائی آئے گی، جیم کو جب جوڑیں گے تب کیسے لکھیں گے، یہ مطلب پورا اس طرح۔ اور حروف کو بلند آواز سے بول کر لکھوانا، یہ کوئی اس کا مقصد نہیں ہے، کیونکہ حروف کو بلند آواز سے بولو پھر لکھے، اگر اس طرح بچہ سیکھے گا تو اس کی بعد میں یہ عادت بھی غلط ہو جائے گی۔ تو یہ ڈی سوال از کریکٹ۔ چلو آگے تیسرے سوال کے لیے ہم چلتے ہیں۔ لکھنا سکھانے کے طریقوں میں شامل نہیں ہے۔ لکھنا سکھانے کے طریقوں میں شامل نہیں ہے۔ ابجدی طریقہ، مانٹیسوری طریقہ، پستالوزی طریقہ، یا جملہ واری طریقہ، ان میں سے کون سا ایسا ہے جو لکھنے سکھانے کے طریقے میں شامل نہیں ہے؟ تو دیکھو، ابجدی طریقہ شامل ہے، ابجدی ہے لکھنے کے لیے، ابجدی طریقہ شامل ہے، اور مانٹیسوری طریقہ یہ بھی ہے، پستالوزی طریقہ یہ بھی ہے، تو جملہ واری جو طریقہ ہے یہ اس میں شامل نہیں ہے لکھنے سکھانے میں، تو ڈی از کریکٹ۔ چوتھا سوال کی طرف آتے ہیں ہم۔ آمادگی اور رجحان موضوع کا انتخاب، سماجی تناظر اور اعادہ کیا ہے؟ اردو تدریس کے مقاصد ہے، اردو تدریس کا نصاب، اردو تدریس کی معاون اشیاء، اردو تدریس کے اصول کیا ہے؟
یعنی آمادگی یعنی بچے کو انٹرسٹڈ کرنا اس سبق کی طرف اور اس کو رجحان اس طرف متوجہ کرنا، اس کو پورا توجہ ہو سبق کی طرف، اور موضوع کا آج یعنی کون سی ٹاپک پہ بات چلے گی اس کو سامنے لے آنا. یہ جو ہے یہ کیا ہے، تدریس کے مقصد ہے یا تدریس کا نصاب ہے اردو تدریس کا، یا پھر اردو تدریس کے معاون اشیاء ہے یعنی مددگار ہے، یا پھر یہ اردو تدریس کے اصول ہے. تو یہ بچوں اردو تدریس کے اصول ہے. ڈی از کریکٹ. سوال نمبر 5، حروف کی بناوٹ اور ملوا شکل سکھانے کے عمل کو کہتے ہیں. یعنی حروف کی بناوٹ اور ملوا شکل سکھانے کے عمل کو کیا کہتے ہیں؟ نقل کہتے ہیں، املا کہتے ہیں، پڑھنا کہتے ہیں، سمجھنا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ تو یہ لکھنا ہے. تو اس میں آپ سب سے پہلے جب بیٹھو تو ان کو ختم کرتے، کیوں پڑھنا اور سمجھنا یہ لکھنے میں نہیں آتے، بناوٹ حروف کی اس میں نہیں آتا ہے. اب رہے املا اور نقل، تو اس میں بھی صحیح ہے، اور املا جو ہے یہی حروف کی بناوٹ اور ملوا شکل کے عمل کو کہتے ہیں. ہم آتے ہیں سوال نمبر 6 کی طرف. نقطے، حرف اور لفظ سے جملے بنائے جاتے ہیں. نقطے، حرف اور لفظ سے جملے بنائے جاتے ہیں. کون سے طریقے میں؟ استخراجی طریقے سے، پستہ لوزی طریقے سے، مانٹیسوری طریقہ سے، استقرائی طریقے سے. تو اب ایک بات آپ غور کرو کہ نقطے اور اس کے بعد جو ہے وہ کوما کا چن ہے، نشان ہے کوما کا. اس کے بعد حرف اور لفظ سے جملے بنائے جاتے ہیں. تو استقرائی تو ہوگا نہیں، کیونکہ استقرائی آپ کو پچھلے سوالوں میں بتا چکا ہوں. استقرائی جو ہے وہ معلوم سے نامعلوم یعنی قصہ معلوم سے نامعلوم یعنی قصے کو وغیرہ کو بیان کیا جاتا ہے، تو یہ ہوگا نہیں. مانٹیسوری طریقہ یہ بھی نہیں ہے. پستہ لوزی طریقہ یہ نہیں، پستہ لوزی طریقہ ہے. استخراجی بھی ہے یہ، لیکن استخراجی میں نقطے، کوما یہ نہیں ہوتا ہے. تو پستہ لوزی طریقہ جو ہے اس میں کیا ہوتے ہیں، نقطہ سکھایا جاتا ہے کہ یہ نقطہ ہے، اور اس کی گولائی وغیرہ، حرف، لفظ، جملے وغیرہ یہ کون سے پستہ لوزی طریقے میں سکھایا جاتا ہے. تو بی صحیح ہے، بی از کریکٹ. استخراجی نہیں ہے. استخراجی میں کیونکہ نقطے اور یہ کوما وغیرہ آ گئے اس لیے استخراجی نہیں ہوگا. یہ تھوڑا دھیان دینا ہے مین چیز پر، تب ہم کو سوال سمجھنے میں پھر اس کے حساب سے جواب دے سکتے ہیں. سوال نمبر 7، آسان اور مختصر ترین طریقہ تدریس کون سا ہے؟ آسان اور مختصر ترین. اب دیکھو مختصر جیسے ہندی میں اب کہتے ہیں لگو، اور ترین اتی لگو طریقہ تدریس کون سا ہے؟ مائکرو ٹیچنگ یعنی جزوی خرد تدریس، اکائی تدریس کا طریقہ، یا تعمیری پسندی کا طریقہ. ان میں سے کوئی نہیں. کون سا ہے وہ آپ کو جواب دینا ہے. تو اس میں جو ہے مائکرو ٹیچنگ جو جزوی خود تدریس، اے صحیح ہے، اے از کریکٹ ہے، اے صحیح ہے. کیوں؟ کیونکہ مائکرو ٹیچنگ جزوی خود تدریس جو ہے، جیسے آپ نے بی اے وغیرہ میں دیکھا ہوگا کہ اس میں جو ہے بچوں کو جو ٹیچر ہوتا ہے اس کو 36 منٹ کا ملتا ہے، اور ہر 6 منٹ کا کیا ہے اس کو وقفہ ملتا ہے. وہ آتا ہے اور لیکچر دیتا ہے اور پھر جاتا ہے، پھر اس کو 6 منٹ کا وقفہ. تو یہی مائکرو ٹیچنگ جزوی خود تدریس جو ہے، یہی طریقہ جو ہے مختصر ترین اور آسان طریقے سے تدریس ہے. اب ہم چلیں گے 8ویں سوال کی طرف. زبان کی تعلیم میں لکھنے کی مہارت کس طرح پیدا کی جاتی ہے؟ زبان کی تعلیم میں لکھنے کی مہارت کس طرح پیدا کی جاتی ہے؟ دیکھو جیسے سوال آپ پڑھو گے تو ہر چیز آپ کے سمجھ میں آ جائے گی. تو اے، حروف کی جوڑ کی ترکیب سکھانا، صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا یہ ہے، یا حروف تہجی کی ترتیب سے پڑھنا، نفس مضمون کو سمجھنا. ان میں سے کون سا زبان کی تعلیم میں لکھنے کی مہارت کس طرح پیدا کی جا سکتی، کون سے طریقے سے؟ اس میں جو ہے حروف کی جوڑ کی ترکیب سکھانا، یہی اس میں مہارت پیدا ہوتی ہے. جیسے
اپنے کوئی لکھے، جیسے جب لکھنا ہو تو اگر کوئی یوں اس کو جوڑ کی ترکیب نہیں بتائیں گے کہ یہ جیم ہے، جیم ہے سادہ لکھا جائے گا، پھر اس کے بعد یہ با کو جوڑا جائے گا تب جب ہوگا. اگر وہ سیدھا یوں جیم کو لکھ کے پھر آگے یوں با کو لکھے گا تو یہ غلط ہو جائے گا. تو یہ جو اے ہے یہی صحیح ہے. چلو کلر اپنے بدل دیتے ہیں، لال کر لیتے ہیں تاکہ تمہیں صحیح دکھے، یا پھر ٹھیک کالا ہی ٹھیک ہے. چلو اب سوال نمبر 9 کی طرف چلتے ہیں. مناسب روانی کے ساتھ پڑھنا کون سی مہارت ہے؟ دیکھو آپ اس سوال کو پڑھو، مناسب روانی کے ساتھ پڑھنا کون سی مہارت ہے؟ لکھنے کی مہارت، سننے کی مہارت، یاد کرنے کی مہارت، پڑھنے کی مہارت. تو اب اس میں پڑھنا پوچھا گیا، ادھر پڑھنا آ گیا تو ڈی صحیح ہے، باقی کو چھوڑ دو. کسی سوال میں بھی جواب ہوتا ہے. سوال نمبر 10، طریق صوت کس طریقہ تدریس کا حصہ ہے؟ صوت کہتے ہیں صوتی طریقہ جو ہوتا ہے، یہ کہتے ہیں آواز جو حروف تہجی، یہ ترکیب کی ہی جو طریقہ ہے اسی کی دو قسمی ہیں، حروف تہجی طریقہ اور صوتی طریقہ. تو یہ کون سا طریقہ ہے، کس طریقے تدریس کا حصہ ہے؟ لکھنے سکھانے کا طریقہ ہے، پڑھنا سکھانے کا طریقہ ہے، پڑھنا اور لکھنا سکھانے کے لیے طریقہ ہے، یاد کرنے کا طریقہ ہے. اب آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا، جلدی سے سوچے کون سا طریقہ ہے، جلدی بولیے. تو صوتی آواز جو ہے پڑھنے سکھانے کے طریقے میں ہوتی ہے، تو بی صحیح ہے، بی از کریکٹ. ہم آتے ہیں سوال نمبر 11 کی طرف. کس طریقے تدریس میں الفاظ سکھانے پر زیادہ زور دیا جاتا ہے؟ کس طریقہ تدریس میں الفاظ سکھانے پر زیادہ زور دیا جاتا ہے؟ ڈرائیو طریقہ، جملہ واری طریقہ، لفظ واری طریقہ یا ابجدی طریقہ؟ دیکھو آپ سوال ہی میں آپ کا جواب ہے یا الفاظ آ گیا تو یہ لفظ واری سی صحیح ہے. کبھی کبھی سوال میں ہوتا، دھیان رکھنا. بارہ نمبر کا سوال ہے، کس طریقے تدریس میں لکڑی یا گتے کے حروف بنا کر بچوں کو بتائے جاتے ہیں؟ یعنی ایسا کون سا تدریسی طریقہ ہے جس میں لکڑی اور گتے وغیرہ کے اس پر حروف بنا کر بچوں کو بتائے جاتے ہیں؟ پستالوزی طریقہ، ابجدی طریقہ، مانٹیسوری طریقہ یا ان میں سے کوئی نہیں؟ تو آپ کو پتہ ہے کہ ماریا مانٹیسوری جو ایک ہاسپٹل میں کام کرتی تھی، اس نے بچوں کی علاج کرتی تھی، اس نے ایک طریقہ ایجاد کیا تھا. کون سا؟ مانٹیسوری طریقہ. اسی میں لکڑی اور گتے پر حرف کو ابھار کر اور بچوں کو اس کے اوپر ہاتھ پھیر کر سکھایا جاتا. تو سی صحیح ہے، سی از کریکٹ. اب آتے 13واں سوال. کتابیں، چارٹ، نقشے، مکھوٹے کون سی معاون اشیاء ہے؟ کتاب، چارٹ، نقشے، مکھوٹے کون سی معاون اشیاء ہے، یعنی کس چیز کے مددگار یہ چیزیں ہیں؟ زبانی توضیحات کی، بصری توضیحات یا سمیع بصری توضیحات؟ ان میں سے کوئی نہیں. پہلے بچوں آپ یہ سیکھو، زبانی توضیحات یعنی بول کر. بصری کہتے ہیں درشیے کو، دیکھنے کو کیا کہتے ہیں؟ درشیے کو کیا کہتے ہیں؟ جیسے ہندی میں درشے، اسی طرح اردو میں دیکھنا. سمیع جو ہے، سمعی کہتے ہیں سننے کو. تو اب آپ بتائیے کہ کتابیں، چارٹ، نقشے، مکھوٹے کون سی معاون اشیاء ہے؟ یہ کیونکہ یہ بولتی نہیں، نہ ان کو سنا جاتا ہے بلکہ ان کو کیا ہے؟ دیکھا جاتا ہے. تو بصری توضیحات ہے، بی صحیح ہے. 14واں سوال. تمہیدی سوالات کیے جاتے ہیں. تمہیدی سوال کیے جاتے ہیں یعنی شروعات جب کرتے ہیں استاد، جب پہلی کلاس میں پہلے ہی سے شروع جو تمہیدی سوالات کرتے ہیں، کیے جاتے ہیں، وہ کیسے اعادہ کے لیے کیے جاتے ہیں، یا جانچ کے لیے، سبق کو سمجھانے کے لیے، یا آمادگی پیدا کرنے کے لیے، یعنی انٹرسٹ بڑھانے کے لیے کس چیز کے لیے سوال کیے جاتے ہیں؟
تو یہ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ تمہیدی سوالات جو کیے جاتے ہیں وہ بچوں کی آمادگی پیدا کرنے کے لیے، بچوں کی انٹرسٹ بڑھانے کے لیے تمہیدی سوالات کیے جاتے ہیں. تو ڈی جو ہے وہ صحیح ہے. 15واں سوال، پورے تعلیمی سال کے منصوبوں کو کیا کہتے ہیں؟ اب دیکھو اس میں آپ اس سوال میں ہی جواب موجود ہے. سبق کا منصوبہ، سالانہ منصوبہ، یونٹ کا منصوبہ، منصوبہ سبق. اب سال کا لفظ آ گیا تو سالانہ بھی صحیح ہے. سالانہ منصوبہ یعنی پورے سال کا جو منصوبہ ہوتا ہے اس کو سالانہ منصوبہ کہا جاتا ہے. 16واں سوال، زبان کی مہارتیں ترتیب وار ہیں. زبان کی مہارتیں ترتیب وار ہیں. کیسے؟ یعنی نمبر 1 بولنا، سننا، لکھنا، پڑھنا، اس طرح یہ ترتیب ہوگی. یا پھر سننا، بولنا، پڑھنا، لکھنا. سی پڑھنا، لکھنا، بولنا، سیکھنا، سمجھنا. ڈی لکھنا، سمجھنا، پڑھنا، بولنا. زبان کی مہارتیں ترتیب وار ہے. کس ترتیب سے ہے؟ تو اس میں جو ہے بی صحیح ہے. بی از کریکٹ. کیونکہ پہلے سننا، پہلے بچہ سنے گا، پھر بولے گا، پھر پڑھے گا اور پھر لکھے گا. تو سننا، بولنا، پڑھنا، لکھنا یہ زبان کی مہارتیں کی ترتیب ہے. سوال نمبر 17، زبان کے خاص مقاصد ترتیب وار ہے. اب مقاصد، ادھر تھا مہارتیں، اب مقاصد. دیکھو فرق ہے. ادھر مہارتیں تھا، اس میں سننا پہلے، پھر بولنا، پھر پڑھنا، پھر لکھنا تھا. اب یہاں آیا ہے زبان کے خاص مقاصد ترتیب وار ہے. بولنا، پڑھنا، لکھنا، سمجھنا. یا سننا، بولنا، پڑھنا، لکھنا. پڑھنا، لکھنا، بولنا، سمجھنا. لکھنا، سمجھنا، پڑھنا، بولنا. وہ مہارتیں، یہ مقاصد ہے. تو مقصد میں کیا ہوتا ہے؟ پہلے بولیں گے، پھر پڑھیں گے، پھر لکھیں گے اور پھر سمجھیں گے. تو مقاصد میں اے صحیح ہے. یعنی پہلے بولنا. اب دیکھو فرق اتنا ہے، مہارتیں جو ہے اس میں سننا پہلے آئے گا اور سمجھنا نہیں ہوگا. اور مقاصد میں پہلے سننے کو ہٹا کے اس کی جگہ پر سمجھانے کو لاسٹ میں لگانا ہے. باقی بولنا، پڑھنا، لکھنا ویسے کہ ویسے رہیں گے. ٹھیک. سیدھے اس زبان کے ذریعے پڑھایا جانا کون سا طریقہ ہے؟ سیدھے اس زبان کے ذریعے پڑھایا جانا کون سا طریقہ؟ یعنی جو کتاب کا چیپٹر ہے، جو کتاب جو اپنی کتاب ہے اسی زبان سے ہی پڑھانا. کون سا؟ جیسے انگلش میں کہتے ہیں ڈائریکٹ میتھڈ. تو وہ جو ہے اس طریقے کو کون سا طریقہ کہتے ہیں؟ عملی طریقہ کہتے ہیں، قواعد کا طریقہ کہتے ہیں، براہ راست طریقہ کہتے ہیں، ترجمہ کا طریقہ کہتے ہیں. اسی زبان میں پڑھانا جو ہے، جیسے انگلش میں ڈائریکٹ میتھڈ کہتے ہیں، اسی طریقے سے اردو میں جو ہے وہ براہ راست طریقہ کہتے ہیں. سی جو ہے وہ صحیح ہے. لکھنے کی صلاحیت پیدا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ لکھنے کی صلاحیت پیدا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ حروف تہجی کو ماعراب لکھنا، یعنی ماتر، زبر زیر، ہندی میں ماتر وغیرہ. بی 2 حرفی، پہلے 2 حرف 6 حرفی الفاظ کو لکھنا، 2 حرف 3 حرف اس طرح لکھ کے لکھانا. یا دیکھ کر سن کر لکھنا، دیکھ کر سن کر لکھنا، یا سبھی. تو لکھنے کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے یہ تینوں طریقے جو ہے یہ صحیح ہے. اسی سے صلاحیت پیدا ہوتی ہے لکھنے کی. تو یہ ڈی جو ہے سبھی طریقے صحیح ہے. ڈی از کریکٹ. ڈی صحیح ہے. نمونے کی بلند خوانی کون کرتا ہے؟ نمونے کی بلند خوانی کون کرتا ہے؟ طالب علم، معلم، والدین، ہیڈ ماسٹر. 4 آپشن بتاؤ.
نمونے کی بلند خوانی کون کرتا ہے، یعنی جو پڑھایا اس کی پوچھ کر اس کی نمونہ کون لیتا ہے، تو یہ ظاہر سی بات ہے یہ ادھیاپک، معلم، استاذ، ٹیچر یہ لیتا ہے، تو بی صحیح ہے۔ خاموش مطالعے کے کیا فائدے ہیں؟ خاموش مطالعے کے کیا فائدے ہیں؟ سکون اور اطمینان سے مطالعہ ہوتا ہے، تھکان نہیں ہوتی ہے، پڑھنے کی رفتار بڑھتی ہے، سبھی فائدے ہیں۔ تو اس میں خاموش جو آرام سے کرتا ہے تو اس میں سکون اور اطمینان سے مطالعہ بھی ہوتا ہے، تھکان بھی نہیں ہوتی ہے، پڑھنے کی رفتار بڑھتی ہے، اور ڈی سبھی فائدے ہوتے ہیں۔ تو اس میں یہ تینوں صحیح ہے، تو سبھی فائدے ہوتے ہیں، ڈی از کریکٹ، ڈی صحیح ہے۔ مطالعہ زیر لب میں ہوتا ہے، طلبہ بلندی سے پڑھتے ہیں، طلبہ خاموشی سے پڑھتے ہیں، یا صرف ہونٹوں کی حرکت سے پڑھتے ہیں، سبھی طریقے صحیح ہیں۔ مطالعہ زیر لب میں ہوتا کیا ہے کہ صرف بچے جو ہے وہ ہونٹوں کی حرکت سے پڑھتے ہیں، تو سی از کریکٹ۔ ایک بات اور میں بتاتا چلوں آپ کو کہ طلبہ بلندی سے پڑھتے ہیں، یہ جو ہے بلند سے پڑھنا جاتا ہے، یہ پہلی دوسری جماعت کو پڑھایا جاتا ہے، دوسری کلاس والوں کو، اور طلبہ خاموش پھر تیسری جماعت میں آتے ہیں تب ان کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ صرف ہونٹوں کی حرکت سے پڑھتے ہیں، مطالعہ زیر لب سکھایا جاتا ہے، اور جب چوتھی کلاس میں آ جاتے ہیں تو ان کو اتنا ٹیلنٹ کر دینا کہ طلبہ خاموشی سے پڑھنے لگ جائے۔ تو یہ ہے تین طریقے، اور یہ یہاں پر جو طلبہ مطالعہ زیر لب میں ہوتا کیا ہے، صرف ہونٹوں کی حرکت سے پڑھاتے ہیں، تو سی از کریکٹ۔ نظم کی تدریس کے مقاصد کیا ہے؟ نظم جو ہے کویتا، اس کی تدریس، اس کے سیکشن کا مقصد کیا ہے؟ تلفظ اور لے سے پڑھنا، اشعار کے مفہوم کو سمجھنا، ذخیرہ الفاظ یعنی شبدوں کا بھنڈار کا اضافہ کرنا، اس کی وردی کرنا، کیا ہے؟ یا سبھی مقاصد؟ تو کویتا کی سیکشن کا مقصد یہ تینوں ہے، یعنی اسے تلفظ اور لے سے بھی پڑھنا ہوتا ہے، اشعار کے مفہوم کو سمجھنا، اور ذخیرہ الفاظ یعنی شبدوں کا بھنڈار میں بھی وردی کرنی ہے، تو یہ سبھی مقاصد صحیح ہے، ڈی از کریکٹ، ڈی صحیح ہے۔ معروضی جانچ میں نہیں ہوتا ہے، خالی جگہ بھروانا، تفصیلی سوالات، صحیح یا غلط جواب معلوم کرنا، جوابات سے ایک منتخب کرنا۔ دیکھو معروضی جانچ میں نہیں ہوتا ہے، معروضی سوال کون سے ہوتے ہیں؟ معروضی سوال وہی جو اے بے سے دے والے ہوتے ہیں، جو آپ نے پڑھے ہوں گے ہندی میں، اے بے دے سے، اے بے سے، یہ جو ہے تو یہ معروضی ہوتے ہیں۔ اسی طرح کہیں جگہ پر خالی چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ بھرنا، یہ بھی معروضی میں آتا ہے۔ کہیں یہ صحیح اور غلط کا جواب دینا ہوتا ہے، یہ بھی معروضی ہوتا ہے۔ اور کہیں پر جیسے اے بی سی ڈی ہوتا ہے، ان میں سے ایک کو چننا، تو یہ بھی صحیح ہے۔ تو ان میں سے کون سا نہیں ہو؟ تفصیلی سوال، یعنی بہت لمبا سوال معروضی جانچ میں نہیں ہوتا ہے، تو اس میں بی جو ہے وہ صحیح ہے، یہ معروضی جانچ میں نہیں ہوتا ہے، بی، تفصیلی سوالات نہیں ہوتے۔ 25 ایسے سوالات جن میں خالی جگہیں پر کی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ یعنی اس کو کیا کہتے ہیں اردو میں، یا خالی جگہوں کو پر کیا جاتا ہے؟ مماثل مدات، کثیر البدل مدات، درجہ بندی مدات، یا تکمیلی مدات؟ اس کو کہتے ہیں تکمیلی مدات، یعنی مکمل کرنا۔ تکمیلی مکمل سے بنا، اور خالی جگہ پر کرنا بھی مکمل ہوتا ہے، تو تکمیلی مدات سے خالی جگہ پر کرنا تکمیلی مدات کہلاتا ہے، اسے کہتے ہیں۔ مشقی تدریس کے 3 ساجھے دار کون ہیں؟ مشقی تدریس جو ہوتی ہے اس کے 3 ساجھے دار کون ہیں؟ اب ایک آپ سوال میں غور کرنا، 3 ساجھے دار کون ہیں؟
استاد گھر ماحول، نگراں استاد متعلم، ماحول اسکول، طالب علم والدین۔ اب اس میں تین اس میں پوچھا ہے، تو یہ دونوں اس میں دو ہی ہے، تو یہ تو دونوں ختم ہو جائیں گے۔ اب رہے ان میں، اب دیکھو استاد گھر ماحول، مین جو ہوتا ہے شکشن کی مشق کرنا، اس کی پریکٹس کرنا، اس میں سب سے مین رول ہوتا کس کا؟ طالب علم کا، اسٹوڈنٹ کا۔ تو متعلم کے معنی ہی ہے اسٹوڈنٹ کے، طالب علم، ودیارتھی، متعلم۔ معلم اگر آ جائے، معلم یوں کر کے، یوں ہاتھ سے لکھ رہا ہوں میں، معلم آ جائے تو استاد ہوگا، متعلم تو اس کو کہتے ہیں تعلیم حاصل کرنے والا۔ تعلیم حاصل کرنے والا کون ہوتا ہے؟ ودیارتھی، اسٹوڈنٹ ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ جو ہے نگراں استاد گھر ماحول، اس میں تو ودیارتھی کا نام نہیں، تو یہ بھی غلط۔ اب یہی بی جو ہے یہ صحیح ہوگا، بی از کریکٹ۔ کسی بھی سوال کا جواب وضاحت سے دیا جاتا ہے کہلاتا ہے، کسی بھی سوال کا جواب وضاحت سے دیا جاتا ہے کہلاتا ہے مختصر، معروضی، تفصیلی، مختصر ترین۔ پہلے آپ یہ سمجھو کہ مختصر کہتے ہیں چھوٹے کو، جس کو لگو کہتے ہیں آپ ہندی میں، جس کو لگو کہتے ہیں۔ اور معروضی وہی اے بے سے دے والا، اور تفصیلی جو بڑا ہو، جس کا جواب بڑا ہو، اس کو کہتے ہیں جواب بڑا ہو۔ مختصر ترین اتی لگو، بہت ہی چھوٹا۔ تو وضاحت کے معنی بھی بہت، جس کا کھول کر بیان کیا گیا ہو، تو وہ اب سمجھ میں آ گیا، تفصیلی۔ سی از کریکٹ، سی جو ہے وہ صحیح ہے۔ سوال کی کتنی قسمیں ہیں؟ سوالات کی کتنی قسمیں ہیں؟ معروضی، مختصر ترین، مختصر، تفصیلی۔ معروضی، وضاحتی، تمثیلی، عبارتی، معروضی، تفصیلی، تفصیلی، تشریحی۔ ابھی میں نے پچھلے سبق میں بتایا ہے کہ 4 ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے اے بے دے سے والے، اور ایک ہے اتی لگو، اور ایک ہے لگو، اور ایک ہے وضاحت، تفصیل، بہت بڑا جواب، بہت بڑا سوال، اس کے جواب بھی بہت بڑا ہوتا ہے۔ تو اے جو ہے یہ اس میں یہ چاروں ہیں، معروضی، اے بے سے دے والے، مختصر ترین، اتی لگو، مختصر لگو، اور تفصیلی یعنی لمبا۔ تو اے از کریکٹ۔ زبر زیر پیش تشدید واو معروف مجہول کا کون سی مہارت میں خیال رکھا جاتا ہے؟ زبر زیر پیش تشدید واو معروف مجہول کا کون سی مہارت میں خیال رکھا جاتا ہے؟ لکھنے کی مہارت میں، پڑھنے کی مہارت میں، بولنے کی مہارت میں، املا کی مہارت میں؟ بتائیے آپ۔ تو اس میں جو ہے میں بتا دیتا ہوں، بولنے کی مہارت میں جو ہے ان کا خیال رکھا جاتا ہے۔ کیسے؟ اس لیے کہ بولنے میں ہی پتہ چلتا ہے کہاں زبر زیر پیش تشدید ہے، کہاں پر واو معروف پڑھ رہا ہے، کہاں مجہول بول رہا ہے۔ تو بولنے میں ہی اس مہارت کا خیال رکھا جاتا ہے، بولنے میں۔ لکھنے میں تو دیکھیں یہ اردو لکھی ہوئی، اردو میں تو زبر زیر پیش کہیں آتا نہیں ہے، نہ املا میں ہے، نہ پڑھنے میں، بلکہ بولنے کی مہارت میں کیا ہے، اس کا خیال رکھا جاتا ہے۔ معالجاتی جانچ کیوں ہوتی ہے؟ تدریسی کمزوری معلوم کرنے کے لیے، پڑھانے کے لیے، لکھوانے کے لیے، ان میں سے کوئی نہیں۔ معالجاتی جانچ کیوں ہوتی ہے؟ معالجاتی جانچ اس لیے ہوتی ہے تاکہ اس سے بچوں کے پڑھائی میں جو کمزوری ہے، وہ کمزوری کو معلوم کر کے اس کو صحیح کیا جائے، اس لیے یہ جانچ کی جاتی ہے۔ تو اے
اس کریکٹ، اے صحیح ہے۔ اصلاحی ٹیسٹ پیپر کیوں لیا جاتا ہے؟ پڑھانے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، صحت و تندرستی جاننے کے لیے، تدریسی کمزوریوں کا پتہ لگانے کے لیے۔ اصلاحی ٹیسٹ پیپر کیوں لیا جاتا ہے؟ اصلاحی ٹیسٹ پیپر اس لیے لیا جاتا ہے تاکہ اس سے بچے کی جو کمزوریاں ہیں پڑھنے میں اس کا پتہ لگا لے اور اس کے بعد اس کو درست کرے، تو ڈی از کریکٹ۔ نوعیت کے اعتبار سے اندازہ قدر کی کتنی قسمیں ہیں؟ اندازہ قدر مولیانکن کی کتنی قسمیں ہیں؟ مولیانکن کی جو قسمیں ہیں بچوں وہ 2 ہی قسمیں ہیں، داخلی اور خارجی۔ یاد رکھنا، مولیانکن اندازہ قدر کی کتنی قسمیں ہیں؟ نوعیت کے اعتبار سے اندازہ قدر یعنی مولیانکن کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو یہ 2 ہی قسمیں ہوتی ہے، داخلی اور خارجی، تو بھی صحیح ہے، اس کو یاد رکھ لینا۔ استخراجی اور استقرائی طریقہ اپنایا جاتا ہے تدریسی نظم میں، تدریسی غزل میں، گرامر کی تدریس میں، تدریس انشاء میں۔ پیچھے بھی میں بتا چکا ہوں استخراجی اور استقرائی طریقہ جو ہے یہ کیا ہوتا ہے۔ دیکھو، ایک ہے قواعد۔ قواعد جو ہے استخراجی اور استقرائی جو ہے یہ قواعد ہی کا طریقہ ہے، اور یہاں پر ہندی میں اردو میں قواعد کہتے ہیں اور انگلش میں گرامر کہتے ہیں۔ اسی گرامر کو یہاں ذکر کر کے تمہیں کنفیوز کیا گیا ہے۔ تو استخراجی اور استقرائی طریقہ اپنایا جاتا ہے کس میں؟ گرامر یا قواعد کی تدریس میں۔ کوئی بھی لفظ آ جائے استخراجی اور استقرائی میں تو یہی ہوگا، یاد رکھنا ہے۔ استخراجی پرانا ہے اور استقرائی نیا ہے، اور نفسیات کے متعلق بھی استقرائی ہی ہے، یعنی منووگیان نفسیات جس کو کہتے ہیں اس کے لیے بھی استقرائی ہے، یہ مؤثر ہوتا ہے منووگیان کے لیے۔ ذیل میں کون امدادی سامان تعلیم سے متعلق نہیں ہے؟ یعنی ذیل میں کون امدادی سامان تعلیم سے متعلق نہیں ہے، یعنی ایسا کون سا ہے جو ہمیں تعلیم میں ہماری مدد نہیں کرتا ہے، جس میں تعلیم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ہمارے تعلیم کے لیے کوئی مدد نہیں کرتا ہے۔ سہایک سامگری نہیں ہے، اس تعلیم کی سہایک سامگری جو ہے وہ نہیں ہے۔ لنگوا فون، ٹیپ ریکارڈ، ٹیلی فون، ٹیلی ویژن، ایسی کون سی سامگری ہے جو تعلیم سے متعلق نہیں، ہمیں مدد نہیں کرتی ہے؟ تو اس میں ٹیلی فون ایسا ہے جو ہماری تعلیم کی مدد نہیں کرتا ہے، یعنی یہ تعلیمی جو ہے یہ امدادی سامان نہیں ہے۔ ٹیلی فون سہایک سامگری نہیں ہے ٹیلی فون، باقی ہے۔ تدریس میں کس کو مرکزی و محوری حیثیت حاصل ہوتی ہے؟ کیندر کی استھتی تدریس میں کس کو حاصل ہوتی ہے؟ شکشن میں کس کو مرکزی کیندری حیثیت استھتی حاصل ہوتی ہے؟ معلم، درسی کتب، جماعت یا طلبہ؟ بتاؤ بچوں بتاؤ۔ تو اس میں جو ہے طلبہ کو ہوتی ہے، کیونکہ اگر طلبہ ہی نہیں تو استاد کیا کرے گا، ٹیچر کیا کرے گا، اس لیے طلبہ ہی ضروری ہے۔ تو کیندر تدریس میں مرکزی حیثیت جو حاصل ہوتی ہے وہ طلبہ کو ہوتی ہے، اسٹوڈنٹ کو ہوتی ہے۔ تدریس کی ابتدا کس طرح ہونی چاہیے؟ بات چیت کے ذریعے، تصاویر کی مدد سے، اہم نکات سے، سبق کے عنوان سے۔ تو یہ پچھلے میں بڑے تفصیل سے بتا چکا ہوں، بات چیت کے ذریعے سے ہی ہونی چاہیے، پیچھے کی ویڈیو میں بتا چکا ہوں۔ تدریس کے بارے میں درست قول نہیں ہے، تدریس کے بارے میں درست قول نہیں ہے۔ تدریس سائنس بھی ہے اور فن بھی ہے۔
تدریس کے ذریعے طلباء میں سماجی قدروں کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ تدریس معلم اور متعلم دونوں کے درمیان رشتہ قائم کرتی ہے۔ تدریس کا مقصد طلباء میں ملازمت کی طرف راغب کرنا ہوتا ہے۔ دیکھو اب تدریس سائنس بھی ہے اور فن بھی ہے، صحیح ہے، یہ تدریس صحیح قول ہے کہ تدریس سائنس بھی ہے اور فن بھی ہے۔ تدریس کے ذریعے طلباء میں سماجی قدروں کا احساس پیدا ہوتا ہے، سماج کے لیے اس کی قدروں کا، اس کو ہر چیز کا اسے احساس ہوتا ہے۔ تعلیم ہی کے ذریعے، تعلیم ہی سے انسان بنتا ہے۔ سی ہے تدریس معلم اور متعلم دونوں کے درمیان رشتہ قائم کرتی ہے۔ تعلیم سے استاد اور شاگرد، ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے بیچ میں جو رشتہ قائم کرتی ہے، جیسے میرے اور آپ کے بیچ میں ہے، یہ اس تعلیم کے ہی ذریعے سے ہے۔ ڈی تو یہ تینوں صحیح، مطلب یہ درست قول ہے، درست قول نہیں ہے۔ تدریس کا مقصد طلباء میں ملازمت کی طرف راغب کرنا ہوتا ہے، یعنی یہ صحیح نہیں ہے۔ یعنی پڑھائی کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ صرف ہم ملازمت ہی کریں، اس کی طرف راغب کرنا یہ نہیں ہوتا ہے۔ اگرچہ ہم جو ابھی پڑھ رہے ہیں یہ اسی لیے پڑھ رہے ہیں کہ آپ ریٹ میں کامیاب ہو جاؤ، اور میری بھی یہی دعا ہے کہ آپ ریٹ میں اچھے نمبرات سے کامیاب ہو اور آپ کو کوئی ملازمت، سرکاری ملازمت مل جائے۔ لیکن یہ مقصد یہ نہیں ہوتا ہے تعلیم میں صرف کہ ملازمت ہی ہو، اس لیے یہ ڈی صحیح ہے اس کا جواب۔ ماہرین تعلیم کے ذریعے طے شدہ تعلیم کے عام اصولوں میں شامل نہیں ہیں۔ ماہرین تعلیم کے ذریعے طے شدہ تعلیم کے عام اصولوں میں شامل نہیں ہیں۔ آمادگی کے اصول، تدریس کے تمام امور استاد خود انجام دے، موضوع کے انتخاب کا اصول، زندگی سے ربط کا اصول۔ تو آمادگی کے اصول تو ہے، شامل ہے، شروع میں انٹرسٹ پیدا کیا جائے بچوں میں، موضوع کا انتخاب بھی ہو، زندگی سے ربط کا اصول بھی ہو۔ تدریس کے تمام امور استاد خود انجام دے، امور یعنی جتنے کام ہے وہ سب استاد ہی کرے اور طالب علم کچھ نہ کرے، تو یہ اصول نہیں ہے۔ بی از کریکٹ۔ اردو تدریس کے خاص مقاصد کی ترتیب کیا ہے؟ خاص مقاصد کی، وہ عام تھا، یہ خاص مقاصد کی ترتیب کیا ہے؟ لکھنا، سمجھنا، بولنا، پڑھنا۔ بولنا، پڑھنا، لکھنا، سمجھنا، پڑھنا، لکھنا، بولنا، سمجھنا، سننا، بولنا، پڑھنا، لکھنا۔ یہ پیچھے آ چکا ہے، ڈبل لکھا گیا ہے، یہی ہے۔ زبان کی تدریس میں سب سے اہم مرحلہ کون سا ہوتا ہے؟ زبان کی تدریس میں سب سے اہم مرحلہ کون سا ہوتا ہے؟ بولنا سکھانا، لکھنا سکھانا، پڑھنا سکھانا، سمجھنا سکھانا۔ دیکھو بولنا تو ایسے ہی بچوں کو آتا ہے تو یہ اہم نہیں ہوگا، سمجھنا ابھی کوئی کام نہیں ہے، لکھنا تو اب ان دونوں میں سے پہلے پڑھنا، سی پہلے پڑھنا سکھانا، یہ اہم مرحلہ ہوتا ہے، پڑھنا سکھانا۔ زبان کی تدریس میں سب سے مشکل مرحلہ کون سا ہوتا ہے؟ پیچھے تھا اہم مرحلہ، اب مشکل۔ بولنا سکھانا، یہ نہیں ہو، پڑھنا سکھانا، سمجھنا سکھانا، لکھنا سکھانا۔ دیکھو بولنا تو ویسے آئے گا، یہ مشکل کوئی نہیں ہے۔ پڑھنا اہم مرحلہ ہے، یہ بھی نہیں۔ سمجھنا ابھی نہیں سمجھ پائے گا، بچہ ہے۔ لکھنا سکھانا یہ سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے، ڈی صحیح، اس لیے کہ بچے کو پورا بتایا جاتا ہے کہ لام یوں لکھیں گے، میم کو یوں لکھیں گے، اے کو یوں لکھیں گے، کہ کبوتر یوں لکھیں گے، ہاتھ پکڑ پکڑ کے بچوں کو سکھانا پڑتا ہے، اس لیے لکھنا سکھانا جو ہے وہ مشکل مرحلہ ہے۔ اردو لکھنا سکھاتے وقت کس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ اردو لکھنا سکھاتے وقت کس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ حروف کو صحیح صنعت کے ساتھ لکھنا سکھانا، حروف اور لفظ کی شکل اور دائرے سے پر توجہ دینا، املا کا خیال رکھنا، یا سبھی درست؟ تو یہ تو سبھی اردو لکھنا سکھاتے وقت ان سبھی چیزوں کو خیال میں رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ حروف کو صحیح شناخت یعنی پہچان ہونی ضروری ہے لکھنے سکھانے میں، حروف اور لفظ کی شکل، ان کا دائرہ، ہر پر توجہ دینا، املا کا خیال رکھنا یعنی غلط نہ لکھے، سبھی درست ہے، تو ڈھی صحیح ہے۔
بولنا سکھاتے وقت کون سی بات غیر ضروری ہے؟ بولنا سکھاتے وقت کون سی بات غیر ضروری یعنی ضروری نہیں ہے، وہ ہونی نہیں چاہیے، ایسی کون سی بات ہے؟ تکلف کے ساتھ بولنا سکھایا جائے، بناوٹی گفتگو سے پرہیز کیا جائے، فطری انداز سے بولنا سکھایا جائے، صحیح ادائیگی کے ساتھ صلاحیت پیدا کی جائے۔ تو تکلف کے ساتھ بولنا سکھایا جائے یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ غیر ضروری بات ہے۔ تکلف نہیں یعنی ڈر جائے جھجک کے، اس طرح نہیں سکھایا جائے، بلکہ بلا جھجک کے بغیر ڈر کے بولنا چاہیے۔ بناوٹی گفتگو سے بالکل یعنی کوئی بنا کے ایسے ویسے کر کے منہ بنا کے اسٹائل سے اس طرح نہیں بولنا چاہیے، اس سے پرہیز کیا جائے یہ صحیح ہے۔ اور فطری نیچرل جو انداز ہے اسی سے بولنا چاہیے، یہ بھی صحیح ہے۔ صحیح ادائیگی کی صلاحیت پیدا کی جائے تو یہ بھی صحیح۔ تو تکلف کے ساتھ بولنا سکھایا جائے یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ غیر ضروری ہے، تو یہ از کریکٹ۔ بلند خوانی کی ابتدا کس جماعت سے ہونی چاہیے؟ سے ہے یہاں بلند خوانی کی ابتدا کس جماعت سے ہونی چاہیے؟ یہ پہلے میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ بلند خوانی کی جماعت دوسری جماعت سے ہونی چاہیے۔ پھر اس تیسری سے جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے؟ زیر لب مطالعہ، زیر لب۔ اور چوتھی جماعت جو ہے اس سے کیا ہونا چاہیے؟ خاموشی کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ مطالعہ، خاموشی سے مطالعہ ہونا چاہیے چوتھی جماعت سے۔ یہ سب بچوں میں ٹیلنٹ پیدا کرنا کہ چوتھی جماعت کے بعد سے وہ خاموشی سے مطالعہ کر لیں۔ اردو پڑھنا سکھانے کے کتنے طریقے ہیں؟ اردو پڑھنا سکھانے کے کتنے طریقے ہیں؟ تو یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، 2 طریقے ہیں جو عام ہیں، پھر اس کی بھلے قسمی ہو، ایک ترکیبی طریقہ اور ایک تحلیلی طریقہ۔ پھر اسے ترکیبی طریقے کی 2 قسمیں ہیں، تحلیلی کی 3 ہیں، قصہ واری وغیرہ وغیرہ، وہ الگ ہے، لیکن عام طور پر یہ عام مین جو ہے وہ 2 طریقے ہیں۔ کس طریقے میں کل سے جز کی طرف اقدام ہوتا ہے؟ کس طریقے میں کل سے جز کی طرف اقدام ہوتا ہے؟ یعنی قصے سے قصہ بیان کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد کیا بیان کیا جاتا ہے؟ جملہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد الفاظ، پھر اس کے بعد حرف۔ ایسے کون سے کون سے طریقے میں ہوتا ہے؟ ترکیبی طریقہ میں، ابجدی طریقہ میں، تحلیلی طریقہ میں یا تہذیب طریقہ میں؟ تو اس میں ہوتا ہے تحلیلی طریقہ میں۔ پہلے قصہ بیان کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد جز کی طرف یعنی جملے کی طرف آئیں گے، پھر لفظ کی طرف، پھر حرف کی طرف۔ کس طریقے میں سب سے پہلے بچوں کو حروف تہجی سکھائے جاتے ہیں؟ تو اس میں ابجدی طریقہ، ترکیبی بھی ٹھیک ہے لیکن ابجدی طریقہ میں کیا ہے سکھائے۔ تحلیلی میں تو یہ قصہ وغیرہ یہی ہوتا ہے، تو اس میں نہیں ہوگا، قصہ میں ہوگا نہیں، بچوں کو حروف تہجی نہیں سکھایا جاتا، الف بے سکھایا جاتا، الف بے پے تے ٹے اس طرح سکھایا جاتا، تو یہ ابجدی طریقے میں سکھایا جاتا ہے۔ ترکیبی طریقے میں کس ترتیب سے چلا جاتا ہے؟ ترکیبی طریقے میں کس ترتیب سے چلا جاتا ہے؟ حرف لفظ جملے اقتباس، یا حرف لفظ اقتباس جملے، یا اقتباس لفظ جملے حرف، یا حرف جملے لفظ اقتباس۔ اب ترکیبی طریقہ آ گیا۔ تحلیلی میں کیا ہوتا ہے؟ پہلے جملہ، پہلے قصہ ہوتا ہے، پھر جملہ، پھر لفظ، پھر حرف۔ اب یہ ترکیبی طریقے میں کیا ہوگا؟ یہ کیا ہے کہ ترکیبی طریقے میں کیا ہوگا؟ پہلے حرف کو سکھایا جائے گا، پھر لفظ کو، پھر جملے کو، اور پھر اقتباس ہوتا ہے۔ تو اے از کریکٹ۔ امید ہے آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا، اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن دبائیں، اور کامنٹ میں ضرور بتائیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہے، اور دوسروں کو بھی شیئر کریں۔